ہفتے میں صرف 3 گھنٹے ویڈیو گیم کھیلنا، یہ ہے چین میں 17 سال اور اس سے کم عمر کے گیمرز کے لیے نیا قانون۔ عالمی گیمنگ انڈسٹری اس سوچ میں مبتلا ہے کہ ان پابندیوں کے طویل مدت کے دوران اثرات کیا ہوں گے۔ یہ کچھ ایسا ہے کہ کسی نے زور سے لگام کھینچی ہو، اور ہم یہ دیکھنے کے منتظر ہیں کہ جب گھوڑا بھاگنا شروع کرے گا تو کیا ہوگا۔ چینی حکومت برسوں سے نوجوانوں پر گیمنگ کے اثرات کو روکنے کے لیے کام کر رہی ہے۔ اب نئے قوانین کے تحت نوجوان کھلاڑی جمعہ، ہفتہ اور اتوار کو رات 8 بجے سے 9 بجے تک صرف 1 گھنٹہ آن لائن گیمز کھیل سکتے ہیں۔ میرے خیال میں حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم مذاق نہیں کر رہے تھے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے تمام وقت گیم کھیلنا چھوڑ دیں۔ چین میں 9 عمر بچوں نے حال ہی میں فرانسیسی خبر رساں ادارے AFP سے اس نئے قوانین کے بارے میں بات کی۔ یہ ایسا ہے جیسے میرے ذہن میں 2 خیالات کے درمیان جنگ جاری ہو۔ ایک کا کہنا ہے یہ ضابطہ مجھے گیم کھیلنے کی اجازت نہیں دیتا، جو بہت تکلیف دہ ہے، اور دوسرا کہتا ہے آپ ہائی اسکول کے آخری سال میں ہیں، آپ کو پڑھنا چاہیے۔ یہ ایک اچھا ضابطہ ہے، میں کچھ فیصلہ نہیں کر پا رہا۔ میرے کچھ ہم جماعت اپنے گیمز کی رجسٹریشن کے لیے والدین کی ID استعمال کر سکتے ہیں، یا کوئی ایسا گیم اکاؤنٹ خرید سکتے ہیں جس پر پابندی نہ ہو، اور جو بہرحال بہت مہنگا بھی نہیں ہے۔ ایک اور تبدیلی یہ ہوئی ہے کہ ان قوانین کا نفاذ والدین نہیں بلکہ گیمنگ کمپنیاں کریں گی۔ شینزن میں واقع کمپنی ٹینسنٹ، جو آنرز آف کنگز اور لیگ آف لیجنڈز جیسے گیمز تخلیق کر چکی ہے، چہرے کو پہچاننے والی ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہی ہے۔ اطلاعات کے مطابق مڈ نائٹ پیٹرول نامی ٹیکنالوجی ایسے کھلاڑیوں کی نشاندہی کرتی ہے جو نوجوان ہو سکتے ہیں اور کرفیو کے بعد کھیل رہے ہوں۔ اگر وہ اپنے چہرے کی شناخت کے ساتھ چیک ان نہیں کرتے تو انہیں کھیلنے کی اجازت نہیں ملے گی۔ جیمز سٹائر، جو طویل عرصے سے ان کھیلوں کے اثرات کے بارے میں مزید معلومات کے حق میں بات کر رہے ہیں، چین کے نئے گیمنگ قانون کو ایک موقع کے طور پر دیکھتے ہیں۔ میرے خیال میں یہ ایک انتہائی مثبت اور بار آور بحث کا ذریعہ ہے کہ ہم کیسے اپنے بچوں اور ٹین ایجرز کے لیے میڈیا کا صحت مند توازن تلاش کریں، اور حقیقت میں اپنے لیے بھی۔ اوکلینڈ، کیلیفورنیا سے تعلق رکھنے والے ایک گیمر 26 سالہ وارن ہوانگ کا کہنا ہے کہ بہت سے نوجوان کھلاڑی جو کہ ای اسپورٹ عالمی سطح پر آن لائن کھیل کے مقابلوں میں حصہ لینے کی امید رکھتے ہیں، اپنی مہارت کو بہتر بنانے کے لیے وقت نہیں نکال پائیں گے۔ وارن نے 11 سال کی عمر میں کھیلنا شروع کیا تھا اور نوجوانی میں زیادہ سنجیدگی سے توجہ مرکوز کی۔ یہ نئے آنے والے چینی گیمرز کے لیے ایک بڑا دھچکا ثابت ہوگا کہ وہ صرف دن میں 1 اور ہفتے میں صرف 3 گیمز کھیل سکیں گے، اور یہ واقعی مشکل ہوگا کیونکہ آپ کو ان لوگوں سے مقابلہ کرنا پڑے گا جو ہر روز 8 گھنٹے کھیلتے ہیں، اور ان کے ساتھ مقابلہ کرنا واقعی مشکل ہوگا۔ نیکو پارٹنرز کی لیسا ہینسن کا کہنا ہے کہ قلیل مدت میں چین کے یہ نئے قوانین ممکنہ طور پر گیمنگ کمپنیوں کو متاثر نہیں کریں گے، لیکن جب طویل مدت کے لیے کسی پیش گوئی کی بات ہو تو اس صنعت میں تبدیلی کا امکان ہو سکتا ہے۔ مشیل کوئن کے ساتھ عمران جدون، وائس آف امریکہ۔